السلام علیکم دوستو، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ جنگ صدر میں خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ سبحان اللہ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ ایام محرم جو ہیں یہ یاد تازہ کی جاتی ہے ان بزرگوں کی، ان ہستیوں کی جنہوں نے اپنی جانیں تو اللہ کے راستے میں دے دی لیکن حق کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ شہادت کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ واعظ، وہ تقریر مقرر کی پسند نہیں ہے اللہ کو جس دور میں جس واعظ اور تقریر کی ضرورت ہو، ظالم سے ظالم حکمران کیوں نہ ہو، اسلام نے کہا کہ گردن دے دو لیکن باطل کے سامنے جھکو نہیں۔ ہر دور میں ایسا رہا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عظمت والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اسلام کی جب ضرورت پڑی، اسلام کو جب ضرورت پڑی تو اس اللہ کے بندے نے بھی اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اتنی عظمت والا انسان، تو ہم کیا چیز ہیں ان کے مقابلے میں؟ تو صرف اس لیے نہیں شہادت بیان کرنی کہ ہم بیان کریں جیسے ذاکر بیان کرتے ہیں اور پھر رو کے گھر کو چلے جائیں۔ مطلب تو شہادت کا یہ ہے کہ جتنی بھی قربانی اسلام کے لیے ضرورت ہو ہم سب کلمہ کو وہ قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس دور میں بھی تیار ہیں، مولوی بھی تیار ہیں، پیر بھی تیار ہیں، عوام بھی تیار ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بات یہ ہے کہ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہوئے، اور کئی ہزار صحابہ شہید ہوئے۔
لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے جان سے پیاری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آخری چیز ہے کہ یہ بھی قربان کرنی پڑے اپنی جان پیاری، تو یہ بھی میرے راستے میں پیارا نہ سمجھو اپنی جان کو۔ سب سے پیاری چیز جان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے بدلے میں نے تمہارے لیے جنت میں محل تیار کر رکھے ہیں، سونے کے محل تیار کر رکھے ہیں۔ ایسے نہیں کہ میں جان ایسے مفت لے لوں گا، ہے تو میری دی ہوئی جان، لیکن ان کے بدلے میں تمہیں جنت میں بہترین کوٹھی عطا کروں گا، سونے اور چاندی کے مال عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلائے، صرف بطور یاد کے نہ بناؤ، عمل بھی کریں اس پر۔ اللہ عام علماء بیان کرتے ہیں کہ چھاتی پر شمر موجود تھا، عام بیان کرتے ہیں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو، اور کوئی مطالبہ کیا؟ نماز ایسی اہم چیز ہے، فرمایا میری گردن اتارنے میں ذرا دیر کرو۔ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے شہید کرنے کے بعد وہ برکات نہیں رہیں گے، لیکن ذرا دیر کرو، مجھے نماز پڑھنے دو تاکہ میری نماز قضا نہ ہو۔ یہ جیسے اب نظام چلایا ہے ہماری حکومت نے نماز کا، سارا ملک نمازی بن نہیں گیا۔ ناظم الصلاۃ ماموئی گندے دے بار دھی دنا بشکی، حیرانی کی بات ہے، ناظم الصلاۃ وہ ہیں جنہوں نے پیدائش ہی کبھی سنجا نہیں کیا، اکثر ایسے ہیں، نہ خود پڑھی ہے اللہ نہ کلمہ آتا ہے، کہ لگے یہ ہے ناظم الصلاۃ، باقی رہتا ہے ناظم رمضان۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ یہ حسین کا تو نام لے کے روتے ہو کہ جی حسین نے بڑی قربانی دی تھی، ہاں صحیح، حق کے سامنے گردن نہیں جھکی، اور ہم نے بھی ظالم حکمرانوں کو کبھی حق کہا ہے؟ اللہ 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 اللہ، ہم تو نہیں مانتے، موجودہ حکومت کے ہر اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو حدیث قرآن کے خلاف ہے، نہیں مانتے ہم، جو تمہاری مرضی ہے سزا دے دو، تمہاری سزا بھگتی جا سکتی ہے، خدا کی سزا نہیں بھگتی جا سکتی، بہت خوب، جو تمہاری مرضی ہے کر گزرو، واہ مولانا واہ، کیا ہو جائے گا؟ جیل میں ڈال دو گے، سزا دے دو گے، لیکن انشاءاللہ ابھی ہم رہا ہو رہے ہوں گے کہ تم بسترے باندھ کے جا رہے ہوں گے۔ یہی تو ہوا نا، ہم جیل میں جا رہے تھے، اور جب جیل میں پہنچے تو دوستوں نے کہا جی کب رہائی ہوگی؟ میں نے کہا جب ان کی رہائی ہوگی۔ ہم نکل رہے تھے تو بھٹو پارٹی والے داخل ہو رہے تھے، ہمارے ہر صدر کا مقدر اور وزیر کا ایسا ہے لکھا ہوا، اب چاچے دی بیماری آ گئی ہے، انشاءاللہ تعالی تسلی کرو، مولویوں ڈرو نہیں، تمہاری زکاتیں بھی نکلیں گی جو تم کھا چکے ہو، ہاں ہاں تمہاری زکاتیں بھی نکلیں گی، فکر نہ کرو۔ ہاں کبھی تم نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے؟ کہ تم نے کہا کہ غریب کو شام کی روٹی نہیں ملتی اور ہمارے گدے بچھے ہوئے ہیں گھروں میں؟ عشر خلاف شریعت ہے، ٹیکس بھی لو، عشر بھی لو، زکات بھی لو، جی آباد پر بھی ٹھیکہ بھی آنا اور غیر آباد زمین پر بھی لو، یعنی کاشتکار غریب مزدور کو ننگا چوک میں کھڑا کر دو۔ کیا ان کے خلاف جہاد نہیں آیا؟ حضرت حسین کا نام لے کے 18 آنسو بہانے والوں، مگر مچھ کے آنسو بہانے والوں، اسلام ادھر اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، نماز نہیں چھوڑی، فرمایا گردن اتار دو، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں حکومت سے کہتا ہوں ناظم الصلاۃ تو بنا دیے، ناظم الصلاۃ تو بنا دیے، پولیس ساری نمازی ہو گئی، ڈی سی پکا نمازی ہے، ایس پی صاحب ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟
چلو مان لیتے ہیں صدر صاحب نماز پڑھتا ہے، یہ ہمارا گورنر بھی نماز پڑھتا ہے، یہ ناظم الصلاۃ بھی غریب کے لیے ہے، سارا کام غریب کے لیے، سزا بھی غریب کے لیے۔ اللہ قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ او میری دھرتی پہ بسنے والے، میری زمین پہ رہنے والے، مرد ہو یا عورتیں، چھوٹے ہو یا بڑے، کتنی تف کی بات ہے کہ میری زمین پر رہو اللہ، اور قانون غیر کا تسلیم کرو۔ دعوی اسلام کا قانون برطانیہ کا، اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میں صرف بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ ہوں اور شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ اللہ اللہ، صرف بادشاہ نہیں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ ملک دے دوں میری مرضی، چھین لوں میری مرضی، اور شہنشاہوں کو سولی پہ لٹکوا دوں، غلاموں کو شاہی دے دوں میری مرضی، سارے میرے اختیار ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بھول کیوں جاتے ہو؟ ایک سیکنڈ نہیں گزرتا بھول جاتے ہو۔ راستہ وہی ہے، سڑک وہی ہے، گلی وہی ہے، لین وہی ہے، جب تخت پہ آتے ہو تو مجھے بھلا دیتے ہو۔ اللہ اللہ، فرمایا زمین میری ہو، ملک میرا ہو، بندے میرے ہوں، اور قانون کفر کا چلے، میرے سامنے جواب کیا دو گے؟ اللہ، جب اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اگر بادشاہ نیک ہے سمجھ لو رعایا پر خدا راضی ہے، اگر بادشاہ ظالم ہے سمجھ لو رعایا پر خدا ناراض ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے حصے میں عشاء کی نماز کے بعد پہرا دیتے تھے گلی کوچوں میں۔ درہ ہاتھ میں ہے، کھدر کا کرتا ہے جن پہ 70 چمڑے کے پیوند لگے، کھدر کی چادر اور دامن نیچے بندھا ہے، ہاتھ میں درہ ہے، اس دروازے پر اس دروازے پر، اس گلی میں کوئی بیمار تو نہیں، کوئی دکھیا تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں۔ ہاں صدر صاحب جیویں دیر تو نہیں جیویں صدر آ سادے ہتھے آویں پورا۔ یہ سپاہی بیچارے تنخواہ 500 سپاہی کی اور جاگے ساری رات۔ ہاں بچے ان کے 10 وہ نہ لڑو وہ میاں، وہ صدر آ رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ اب بابا تو بھی غصہ۔ اللہ اللہ، ایسی ڈال دے جب برکتا ہے، آرام نہیں آتا۔ وہ چپ کرو بھیا، پترو چپ کرو سونے۔ تو سپاہی کی تنخواہ 500، جو ایئر کنڈیشن میں سوئے ان کی 10,000 دیا سوا۔
باقی اللہ کا فضل سوا. اور قانون ایسا ہے ماشاءاللہ، جس سپاہی کا پتہ لگ جائے کہ اس بیچارے نے رشوت لی ہے معطل. قانون صرف ایس ایچ او تک جاتا ہے، تھاندار تک، پھر اوپر کو نہیں جاتا، ڈنڈے لگتے ہیں. یہاں تک قانون. ساری رات پہرا بھی غریب پولیس والے دیں، تنخواہ بھی ان کی تھوڑی. اور صاحب بہادر ساری رات نیند کریں، بیچارے اردلی، چپراسی، سپاہی، پولیس والے خبردار ہوئے. تے صاحب بہادر یہ سپاہی کو نہیں کہتے صاحب بہادر، ایس ایچ او کو نہیں کہتے. صاحب بہادر کہتے ہیں ایس پی کو، ڈی سی کو، پھر جو اس کے اوپر ہے ان کو. یہ ایسے بہادر ہیں کہ اکیلے پیشاب کے لیے باہر نہیں جاتے ہیں بہادر. یار الٹا چکر ہے. صاحب بہادر رات کو باہر نہیں جا سکتا، باہر سے بھی پہرا، اندر سے بھی پہرا. صاحب بہادر روٹی نہیں کھا سکتا جب تک کہ ڈاکٹر ٹیسٹ نہ کرے مر رہا ہے. نہ پانی پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ مکان کے باہر نکل سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کیا کر رہے ہیں آپ. چھوڑیں یار، اگے کا وقت ڈھیرا رہے گی. جی یہ صدر ہمارے صدر ضیاء الحق دامت برکاتہم العالیہ ملتان تشریف لائے تو ایک ہمارے تنظیم کے دوست ہیں وہ ذمہ دار، تو وہ مجھے ملنے آئے. ان کا رقبہ میرا رقبہ برابر ہے. وہ آگے میں نے کہا یار خیر ہے. کہنے لگے یار یہاں جو ہے نا تیرے ہاں درخت جو ہے بڑے گھاٹا سا ہے. میں نے کہا آج دن تیرے پاس گزاروں. تو میں نے کہا یار صدر صاحب کو جو ملنے گئے تھے، کہنے لگے میرے ابے کی توبہ میں پھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اللہ وہ تو خدا کا عذاب ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 26 جگہ تلاشی ہوتی ہے، 26 جگہ. پھر وہ کہنے لگا ایمان سے میں نہیں بتلا سکتا کہ کیا کیا چیز کی تلاشی ہوتی ہے. اور میں کیا مرزا صاحب کی تلاشی بھی ہوتی ہے. کیا زندگی ہے ان کی، کیا زندگی ہے ان کی. خدا کی قسم زندگی ہماری ہے. آگے پولیس، پیچھے پولیس، دائیں پولیس، بائیں پولیس، ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے اکلوتے بیٹے کی کوئی. مولوی حق نواز کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ کسی کے باپ کی طاقت ہے. کیوں؟ اتنی نگرانی ہے پولیس کی. کہتا آیا اتنی ڈرتے کہ آیا. ہائے ہائے، وہ غیرت والے کی زندگی ہے، دلے کی کوئی زندگی نہیں. خدا کی قسم غیرت والے. اور میں پوچھتا ہوں چھپنے والے مولویوں، ہم پراٹھے پہ مرنے والے، ضیاء کو جھک کے سلام کرنے والے، ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں. کروڑ ضیاء اکٹھے کرو، محمد پاک کے جوتے کی غبار کے برابر. زکات کے لیے زمینیں بیچتے ہو اور بہانہ اکابر کا لیتے ہو. ہمارے اکابر ایسے تھے. میں کراچی کے دفتر ختم نبوت میں تھا، شاہ جی کے سامنے ایک آدمی نے 28,000 کے نوٹوں کا ڈھیر لگا دیا. 28,000 روپے کے نوٹ، 50 کی بات ہے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا بھی نہ، پان لگا رہے تھے. ہاں بھائی کیوں لائے؟ کہنے لگے آپ مکان بنوائیں. میں قبر کے مکان کی تیاری کر رہا ہوں، مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں. ان کی باتیں کرتے ہو، اکابر کا نام لے تو بھگوڑے، جیل سے ڈرنے والے. تم کہہ سکتے ہو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 7 سال میں ضیاء الحق جیسی ظالم حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. اگر ماشاءاللہ ہے تو الحمدللہ اکابر کی سنت کے مطابق حق کہاں ہے؟ حدیں نہیں ہے. اور رات تمہاری بھی گزر جائے گی، رات ہماری بھی گزر جائے گی، دن تمہارا بھی گزر جائے گا، دن ہمارا بھی گزر جائے گا. حضرت واعظ نے پی کر میں یہ اچھی چال کی، محتسب سے جا ملے رندوں کے مخبر ہو گئے. حضرت واعظ نے
پی کر میں یہ اچھی چال کی، محتسب سے جا ملے رندوں کے مخبر ہو گئے، یاران چے قدر راہ دو رنگی دارم، مصحف با بغل دین فرنگی دارم، پیوستائی باہم چو مہرہ ہے سترنج، در دل ہما فکر خانہ جنگی دارم۔ اے نرم تقریرہ یاد ہے، حلوے کھواون والا، ہاں اے تتکے والا تقریرہ یاد کوئی نہیں۔ ماری فضل الرحمان تو بچہ ہے، کیوں جی وہ معاذ اور معوض نوجوان تھے، وہ میدان میں نبی پاک نے ان کو قبول نہیں فرمایا تھا، تمام ہی صحابہ کے برابر صف میں کھڑے تھے، نہیں کھڑے تھے، اللہ اکبر، پر کھڑے بھی یوں تھے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو انہوں نے قتل کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ بچوں سے خدمت دین کی نہیں لے سکتا؟ میں خدا کی قسم، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں بخاری صاحب کے ساتھ رہا، اب مجھے جانتے ہیں میں شاہ جی کے ساتھ کئی دفعہ آیا، لیکن اس دور کا سب سے کوئی بہادری میں نمبر لے گیا ہے تو مولوی فضل الرحمان ہے، خدا کی قسم۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دماغ سے بغض نکال دو، ہوش کرو، نوجوان مولویوں، اگر بوڑھے ہو کام نہیں کر سکتے تو ٹانگیں نہ کھینچو، آرام سے بیٹھو، اللہ اللہ کرو، خاتمے کا انتظار کرو۔ ایسا بہادر آدمی صدیوں میں نہیں ملتا۔ بتلاؤ تو صحیح، ضیاء الحق سے کیا کچھ نہیں منوا سکتا، مسجد میں بیٹھ، قرآن کے آگے میں بیٹھا ہوں، اللہ کے بندے، وزارت چاہے جو مرضی آئے، چاہے فضل الرحمان کو ملتی ہے ہر چیز، لیکن غریب ہو کے زمین نہیں، جائیداد نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن کہتا ہے کہ میں تیرا منہ جیسے میرے ابے نے فیصلہ کیا تھا نہیں دیکھا، میں بھی نہیں دیکھوں گا۔ پولیس وہاں جا کے گرفتار کر کے چھوڑے گھر میں، وہ بھی وہیں تھے اور یہ یہاں پہنچ گیا، ملتان میں آ کے حدیث پڑھانی شروع کر دی۔ یہ بہادر آدمی، ایسا بہادر آدمی، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دیوبندیوں کی قیادت خدا نے باقی رکھی ہے اور رہے گی، اللہ 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 اللہ۔ جناب نورانی صاحب سے اوائل میں ملاقات ہوئی، کہنے لگا بھی ایسا زیرک آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور بی بی سی میں بیان فضل الرحمان کا، ویس آف امریکہ بات کرے فضل الرحمان کی، یہ تمہاری گردنیں اونچی ہونی چاہیے کہ خدا نے جو بندیت کی گردن اونچی کر دی۔ کسی مولوی کو اتنی اہمیت نہیں نوجوانوں میں جتنی مولانا فضل الرحمان کو ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اور میں اور کہتا ہوں کہ میں شاہ جی کا خادم ساتھ رہا ہوں، یہ جو مولوی چیم ہوئے کرتے ہیں، میرے سے ان کی جیل زیادہ ہے، لاؤ بڑے بڑے مولوی، میرے سے زیادہ جیل ہے ان کی، کہ ہم پاگل ہو گئے، اس کے بچے کے پیچھے لگ گئے، ہمیں خوشبو آتی ہے اکابر کی فضل الرحمان سے۔ حضرت نانوتوی کا نام لینے والوں پھر زکاتیں چھوڑ دو، یا نانوتوی کا نام چھوڑ دو، یا سرکار سے زکات لینی چھوڑ دو۔ حیران ہوں گے آپ کہ جب انگریز نے علماء دیوبند کو سولی کے تختے پہ لٹکا لٹکا کے تھک گیا، آگ میں جلا جلا کے تھک گیا، سور کی کھالوں میں زندہ سل کے آگ میں جلانے کے بعد تھک چکا اور ہتھیار ڈال دیے، وہ خدا کے بندے، سزائے اور قتل کرنے والی حکومت تھک گئی، لیکن سزا بھگتنے والے نہ تھکے، تو پھر اس نے ہاتھ دراز کیا دیوبندی حضرات کی طرف، اور سر میاں محمد شفیع جو ویسرا کی کونسل کا سب سے پہلا ممبر تھا، مسلمانوں میں جو عہدیدار تھا، ان کو کہا کہ جاؤ بات کرو۔ کیا بات کرو؟ کہ دیوبند کا مدرسے کے تمامی اخراجات میرے ذمے،
تنخواہیں میرے ذمے، بلڈنگیں میرے ذمے. برطانیہ سرکار نے کہا صرف علماء سے یہ بات منوا دو کہ قبول تو کر لیں. کیا جرم تھا؟ مال تو ہمارا تھا، ہندوستان کے پیسے کمائے ہوئے تو کہ باپ کے انگریز کے تو نہیں تھے، ہمارے خون پسینے کی کمائی تھی. 9 کروڑ اس وقت کا، 9 کروڑ 9,09,9,909 روپے روزانہ انگریز. حضرت مدنی نے لکھا ہے کہ اتنی ہندوستان سے خرچہ ہو کے بچت ہوتی تھی لندن کے خزانے میں روزانہ. جب ہمارا خزانہ تھا تو حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ کا، جب وہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت صدر مدرس تھے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، تو سر شفیع گیا اور یہ جا کے کہا جناب یہ پیش کیسے کیوں چلتے کرتے ہو، ملک تمہارا ہے، خزانہ تمہارا ہے، لے لو. تو انہوں نے حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ کا وصیت نامہ حضرت انور شاہ صاحب نے سامنے رکھ دیا. اس میں لکھا ہے کہ کسی عالم کو دین کے لیے، دینی مدارس کے لیے کبھی بھی حکومت سے مدد نہیں لینی چاہیے، ورنہ اللہ کی رحمت کا دروازہ رزق والا بند ہو جائے گا. جب پانی ٹھنڈا کوئی پلائے گا تو ہمیں شکریہ تو ادا کرنا ہوگا. پچھلے سال میں جیل میں تھا، نظر بند تھا ملتان جیل میں. تو جب میں جیل میں اصل میں گیا تھانے میں، تو انہوں نے کہا جناب آپ گرفتار ہیں. میں گیا ایک آدمی کو چھڑوانے کے لیے، انہوں نے کہا آپ خود گرفتار ہیں. بہت اچھا جناب. میں نے کہا پھر کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جی یہ کار کھڑی ہے، تشریف رکھیے. میں نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں، بسترا نہیں، میں تو نہیں جاتا جب تک سامان میرا نہ لاؤ. آخر وہ منگوایا گیا، بیٹھ گیا کار میں. اللہ، ارے جیل میں جا کے تو دیکھو وہ نیلے پیلے مولوی ہو. ہاں اب ہم مولوی ہیں پوڈر نما مولوی. فون فون ایک ہوتی ہے سپرے، فون فون. تو میں جب کار میں بیٹھا تو جو ایس ایچ او تھا اس نے کہا مولوی صاحب زندگی بھر آپ لوگ جیل میں رہیں گے؟ میں نے کہا جی تو نہیں، ظلم رہے گا، مقابلہ کرتے رہیں گے. اس نے مجھے راستے میں ہتھ کڑی نہیں لگائی، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اس نے کہا کھانا کھانا ہے؟ میں نے کہا بالکل. اس نے کہا آج بھنا ہوا مرغا آپ کو کھلاتا ہوں. جی بڑی مہربانی. کہنے لگا اس لیے کھلاتا ہوں کہ آپ حق کہنے والے لوگ ہیں. رات کے 10 بجے وہ مجھے کھانا کھلا کے جیل میں لے گیا. اللہ کی قسم جب میں نے جیل کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو آگے دو سپاہی کھڑے، لقمان آپ کیسے آگے؟ میں جیسے روزانہ آتا ہوں. ایک نوی گل ہے. کہتے چائے پیو گے؟ میں نے کہا بڑی مہربانی. تو چائے کے 2 کپ تیار تھے ڈیوڑی میں، تو انہوں نے مجھے چائے پلائی. اچھا بھائی پھر کہنے لگے جی مولوی صاحب کو جا کے بہترین کمرہ دے دو. بہترین کمرہ جیل میں. انہوں نے میرا بستر اٹھایا، بکسا اٹھایا، گئے. اللہ اتنی گندی کوٹھی. انہوں نے کہا جناب سب سے بہترین کوٹھی ہے ہمارے علم میں، بہترین، نہ کوئی بتی، نہ کوئی جناب بلب، نہ کوئی کمبل. انہوں نے کہا آج رات گزارا کر لو. بستر بچھایا، میں سو گیا. سویر ہوئی، سپرنٹینڈنٹ صاحب آ گئے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب. ہاں جناب مولانا آپ کا کیا حال ہے؟ رات اچھی گزری؟ میں نے کہا الحمدللہ. کہنے لگے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ایک رات آپ اس سیل میں گزار لیں، پتہ لگ جائے گا کہ تکلیف ہوئی کہ نہیں. پاگل کے بچے، جیل ہے ہی تکلیف کا گھر. اللہ اکبر. اتنی گندی جیل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ایک لاڑکانے کی جیل اور ایک ملتان کی ڈسٹرکٹ جیل. یہ ایسے سمجھو کہ دنیا میں جہنم ہے. لاڑکانے کی جیل اتنے پوچھڑ والے رینٹ کمبلوں میں نہیں، پہلے کہڑے جاتے دروازے پر نہیں گئے. اللہ اللہ اللہ. پھر سندھی اللہ 6 مہینے کپڑے نہیں دھوتے. اللہ اللہ. لاڑکانے جیل میں گیا تو مجسٹریٹ نے مجھے کہا آپ نے صدر ایوب کو کیوں گالیاں دی؟ میں نے کہا جی اب تو ہو گئی، واپس تو نہیں آ سکتی. بتلائیے کون سی گالی میں نے دی؟ بڑا موٹا مجسٹریٹ تھا. ایک جملہ میں نے کہا کہ صدر تو 1 ہفتے کا مہمان ہے. نہیں نہیں ایک اور جملہ ہے تو پڑھ کے سنائیے. اب میں وہ آمد اڈا بتلا ہوں.
نہیں ایک اور بھی بات کہی آپ نے. میں نے کہا بھائی میں ساری ڈیری کیسے پڑھوں, آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا سال کی تقریر ہے مجھے کیا پتا. نہیں آپ کو پتا ہوگا. میں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ صدر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ 32 کروڑ کی گولیاں تقسیم کی تھی کہ بھی بچے پیدا نہ ہوں. تو میں نے کہا کراچی کے اخبار جنگ میں چھپا ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے 9 بچے دیے, کٹھے 9 بچے. اللہ میں نے کہا کر مقابلہ. تو پھر آپ نے پھر کیا کہا؟ میں نے کہا صدر صاحب نے یہ مشورہ غلط دیا ہے. تو پھر کیا مشورہ تھا آپ کا؟ میں نے کہا میرا مشورہ یہ تھا کہ سب کو خصی کر دو. میں نے کہا یہ میری رائے ہے, گولیوں سے تو امکان ہے بچہ پیدا ہو جو 9 جو شروع ہو گئے. تو میں نے کہا پہلے صدر غزی ہو جائے, پھر اس کا لڑکے ہو جائے, پھر ہم مولوی ہو جائیں گے, پھر عوام ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ مشورہ ہے, کچھ جرم تو نہیں ہے, ملک آزاد ہے, مشورہ جو آزاد ہے. اللہ بھائی بات یہ ہے کہ نبی کا دین چومنے سے نہیں آیا. ہر دور میں ہر حق والے نے تکلیفیں برداشت کی. حضرت حسین نے بھی قربانی اسی لیے برداشت کی کہ یزید حکومت کے قابل نہیں ہے. یہ تھی بات. اور کیا تھی کہ تو بیعت کے قابل نہیں ہے, میں گردن دے سکتا ہوں, تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. صدر صاحب قابل بیعت ہے؟ یہ موجودہ صدر قابل بیعت ہے یا ان کو خلیفہ کہنا جائز ہے؟ ویسے ہم ادب سے نام لیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں جتنی اس کے دور میں اسلام تذلیل ہوا ہے کبھی اسلام کی ذلت اتنی نہیں ہوئی. کہتے ہیں یہ اسلام, بے دین کہتے ہیں ہمیں, یہ اسلام جو ضیاء والا اسلام ہے. کتنی ذلت کی بات ہے کہ جو بھٹو کے دور میں اسلام کی عظمت تھی, ڈر تھا, خوف تھا سوشلزم کے مقابلے. ایک اور بات کہتا ہوں, یہ جو روس ہے بیٹھا چاچا اور ادھر اندرا بیٹھی ہے, یہ 2 جو بیٹھے ہیں ان کا ذمہ وار کون ہے؟ بقول عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کمیونسٹ باہر سے نہیں آتا, اندر ملک پیدا ہوتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ ایک کے دروازے سے 18 کاریں نکلی ہیں لمبی لمبی, اور ایک کو شام کی روٹی نصیب ہے. آقائے دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار, اگر کسی کے پاس گھی ہے سالن کو تڑکا دینے کے لیے, وہ پہلے تو یوں کرے ہمسائے کو دے دے, آپ بھی اور ہمسائے کو. اگر اتنا نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے, تو دروازہ بند کر دے, اندر چھپ کے تڑکا دے دے تاکہ خوشبو کی ہوا غریب ہمسائے کے گھر نہ جائے, تاکہ اس کی آہ نہ نکل جائے. او قالینوں پہ کتے سلوانے والوں, قالینوں پر کتے ہیں اور دشالے ہیں, کتوں کے دشالے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار, زمین میری تو قانون بھی میرا ہونا چاہیے, اور خلیفہ بننے کا حقدار وہ ہے جیسے امیر المومنین عمر تھے. رعایا نیند میں ہے, عمر گلی گلی پہرا دے رہا ہے. اللہ. اور آپ کا دستور تھا جب صبح کا ٹائم ہوتا تو مسجد نبوی میں آ جاتے, تہجد پڑھتے, پھر صبح کی اذان خود دیتے, نماز پڑھاتے خود, نماز کے بعد پھر قاضی القضات کی گدی پر بیٹھتے اور عوام کے لوگوں کے فیصلے کرتے. حضرت عمر فرماتے ہیں امن کا دور اتنی تھا جب مدینے کا میں قاضی تھا 6 مہینے کوئی مقدمہ میرے پاس نہیں آتا تھا, چھوٹے سے چھوٹا 6 مہینے. اور فرمایا جب صدیق اکبر فوت ہوئے, حضرت عمر فرماتے ہیں تو میں نے خزانے کی پڑتال کی تو 1 چونی تھی خزانے میں 1 چونی. امن کا حال یہ تھا کہ چھوٹی نوعیت کا مقدمہ بھی 6 مہینے میں بیٹھا رہتا تھا, میری عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں آتا تھا.
اب تو مولویوں کے مقدمے نہیں ختم ہوتے. اتنی کاغذات ہیں بیگ میں میرے پاس, کچھ گھر ہیں, کوئی ضلع نہیں چھوٹا جس کی پابندی نہ ہو. شاباش, میں نے کہا زور لگا دو, ساری طاقت. اس دفعہ میں علی پور ایک دکان پہ بیٹھا تو ایک بہترین قسم کا نوجوان بوٹ شوٹ تلے اتے جناب ہو, کنگھا شنگا خوشبو ٹیچی کے ہاتھ میں آ گیا. السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. کہنے لگے مولوی لقمان صاحب آپ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے میں راجن پور سے آیا ہوں. میں نے کہا کیوں جی خیر ہے؟ کہنے لگے آپ ادھر نہ آئیں. میں نے کہا کس نے کہا؟ کہنے لگا ڈی سی نے کہا. میں نے کہا میں تو نہیں مانتا ڈی سی کی بات. او ہو نیا نیا. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میری مرضی, میں صدر کی نہیں مانتا, ڈی سی کیا ہے. میں کہا چلے جائیں آپ. کیا میں نے مذاق. میں نے کہا آپ آئے کیوں آئے ادھر؟ کہنے لگا جی مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے کہا روز میرے کاغذات آتے ہیں ڈاک میں اور تم لے آئے ہو ٹیجی کیس میں. میں چلے جاؤ یہاں سے. خدا کی قسم جلدی جلدی ادھر ٹیجی کیس میں بند کر دیے. میں نے کہا لے آئے ہے پابندی نہیں مانتا میں. سپاہی کی تنخواہ 500 جو راجن پور سے چلے علی پور پھرتا رہے, ان کی تنخواہ 500 اور بچے 12, وزیروں کے بچے 1.5, تنخواہ 10,000. کیونکہ پیدائشی طور پہ بے قوت ہوتے ہیں نا, بے طاقت ہے پیدائشی طور پہ. للہے لنگڑے ٹنڈے منڈے چبے کہیں نہ کم دے. کہ ورزشی ہو تو بندے دے پتر بھی ہو ملتا تھے جی کبھار بڑے دے جا دمر سپاہی دے نوکر دے ورزش والے جٹے دے بعد دوڑن والے دھرکڑ والے پہاڑ. یہ تو اس طرح مٹکا ہوتا ہے پانی کا جدھر ریٹ دو. ان کی تنخواہ 500, امیر المومنین کی تنخواہ 2.5 روپے. حضرت عمر کی اللہ صدیق اکبر نے اپنے ساری زندگی کی تنخواہ واپس کر دی. اسلام کا نام لینے والوں, اسلام کا نام لینے والوں, وہ تھے اسلامی بادشاہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پھر ایک دن حضرت عمر آئے, تہجد پڑھی حسب دستور, اذان خود دی, مصلی پر کھڑے ہو گئے, قرآن پڑھنا شروع کیا. پھر حضور پاک کے زمانے کا پڑھایا قرآن. مسجد نبوی میں 13 صفیں تھی اس دن. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہو, نبی پاک کا غلام ہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہ آئے. مدینے پاک میں اللہ ہر کو حضور صحیح کے روزے کی زیارت نصیب کرائے. پچھلے سال مجھے اللہ نے توفیق دی, کوئی پیسہ شیسا نہیں تھا, اللہ لے گیا. تو میں نے اپنے یاروں کو بھی وہاں کھڑے ہوئے دیکھا. 90,000 شیعہ آیا تھا وہاں, گھر بھی اخباروں میں لکھا تھا, جلوس وغیرہ بھی نکالے, لیکن ان سب کو حضور صحیح کے روزے کے سامنے کھڑنا نصیب نہیں ہوتا تھا. خدا کی قسم دور کھڑے رہتے تھے یا بی بی پاک کے حجرے کی پاؤں والی طرف بی بی پاک کے کھڑتے تھے. سامنے ایک بھی شیعہ حضور صحیح کے روزے کے سامنے آنا نصیب نہیں ہوا. جو ابو بکر عمر جو ساتھ سو رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اگر میرے یاروں کے یار کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر کھڑے رہو تم. یہاں کی اور بھی آئے تھے, یہ ہمارے بریلوی بھائی, اللہ ان کو خوش رکھے. ان کو شوق ہوا, قطار باندھی حرم پاک میں, انہوں نے سمجھا جنگ میں کھڑے آئے. کبھی دو بندوں کو گالے بھی نکالیں گے, سلوات بھی پڑھیں گے, بس انہوں نے پوری قطار تھی. جب انہوں نے ہاں کی تو میں نے پیچھے دیکھا, میں نے کہا یار یہاں بھی آ گئے. بس یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے چلے وہاں سپاہی, اور ان کے جو ڈنڈے دیکھے اور بھاگے. اللہ اللہ, ہاں پورا نہیں کیا تھا. میں نے میرے ایک صوفی تھا بڑے بالوں والا, میں نے کہا صوفی جی اے عبد الرحمان ذرا ٹھہر دے صحیح. ہائے ہائے, حکومت بھی وہ ہے کہ اچھا روزے پاک کی جالی کے نزدیک جاؤ, درود سلام پڑھو, کوئی ہاتھ لگا کر کے تو دیکھے.
میں یہ سوچتا تھا کہ عاشق رسول تو دیوبندی ہیں، لیکن حنبلی المسلک کی حکومت وہاں کیوں ہے؟ یہ میں نے بڑا سوچا تو پتہ لگا کہ یہ جو حنفی المسلک ہمارے بزرگ ہیں یہ نرم دل ہیں. اگر ایک دفعہ کوئی سجدہ کر بھی لیتا حضور سے روزہ طہر پر تو کہتا ہو میاں آئندہ نہ سجدہ کرنا، دیکھو نا جائز نہیں ہے. اور اللہ نے وہاں پر ایسے مسلط کیے جو حضور صحیح کی دعا کا منشا پورا ہو. وہ سنتے نہیں، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کہتے رو رو. میں نے رومال ہے تھا میرے پاس تو میں نے عربی میں اشارتاً کہا کہ میں نے کہا مجھے حضور پاک کے روزے کی جالی مبارک کو لگانے دو. انت بدتی ہو. اب جناب میں پیچھے ہٹا تو انہوں نے میرا رومال کھینچ لیا، کہا ادھر دو. میں کہا چلو رومال بھی کیا. میں نے کہا بابا میرے ابے دی تو ہی کرتا. اچھا ادھر نہیں جاتے جہاد کرنے کے لیے. نورانی صاحب تشریف لائے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے. ہم تو ادب سے نام لیتے ہیں. 1 گھنٹہ حکومت نے کہا ابھی نکالو بدتی کو، ابھی نکالو. ان بیچاروں نے وہاں کوشش تو کی لیکن بس روزے پاک تک آنے ہی دیا، سیدھا جدے لے آئے. اب یہ روتے ہیں نا بیچارے، کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے، مواحد بن جاؤ مزے لوٹو. مجھے مواحد کے لیے وہ جگہ ہے، مشرک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ وہاں گنجائش ہے. حضور سے نے فرمایا اللہ میرے روزے کو بت خانہ نہ بنانا. کان الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب اللہ تعالیٰ تخت پر ہوں گے آواز آئے گی لمن الملک اليوم. اور دنیا میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے، کفر کا قانون چلانے والے، غریبوں پر ظلم کرنے والے، اس شاہی کوٹھوں میں آرام کرنے والے، جواب دو آج حکومت کس کی ہے؟ ہاں سارے شہنشاہ کھڑے ہوں گے اور ادھر دیوبندی بھی کھڑے ہوں گے، نانوتوی بھی کھڑے ہوں گے، گنگوہی بھی کھڑے ہوں گے. پر حدیث میں آتا ہے نیک لوگ جو ہیں معاشر کی سختی سے محفوظ ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. اللہ اور ہمارے امیر شریعت بھی ہوں گے جو گواہی دیں گے ورث دے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جن کا جنازہ کرائے کے مکان سے نکلا تھا. اللہ اکبر. ادھر مفتی محمود بھی ہوں گے کہ جن کی گردن باطل کے سامنے نہیں جھکی تھی. او مبارک باد تجھ کو اے زمین دے بند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. غازیوں قاری مفتیوں حافظ سب کے سب تھے درد مند، سب کی فطرت ارجمند. اللہ فرمائیں گے بتلاؤ حکومت کس کی ہے؟ علماء پر تانے کسنے والے، تالیاں بجانے والے، جیلوں میں ڈالنے والے، آؤ ان کے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. شاہ جی اس کا معنی کرتے تھے بخاری صاحب یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ قیامت والے دہاڑے اپنے نبی کو پھکا نہ کرے سی. ساری ملتانی زبان یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، تے جڑے ایمان والے کٹھے محمد دے سنگتی ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم، جب پل صراط پر چلیں گے تو آگے بھی نور دائیں بھی نور
اور پوری پل صراط روشن ہو جائے گی اور کہیں گے اللہ یہ جو روشنائی ہے ان کو نہ بجھانا جب تک ہم جنت میں نہ چلے جائیں. یاران چقدر راہ دو رنگی دارند مساف بغل دین فرنگی دارند پیوستائے باہم جو مہرا ہائے سترنج در دل ہما فکر خانہ جنگی دارند وارث تخت رسالت دار پر کھینچے گئے مسجد و محراب و منبر کی زبانیں کٹ گئی کوچا بازار میں خاک حرم اڑنے لگی بوزرو سلمانو تارے کی سنانیں کٹ گئی ہم مسلمانوں نے افرنگی ماب چشمائے کوثر بجو یند السراب ہندیانے خفترا بیدار کرد بندگانے نوسرا احرار کرد خون خود را در رہے کوثار غلیک بے خوریت در ہند بیخت. اللہ اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بخاری سے فرماتے تھے ان کے اکٹھے ایمان والے نیک لوگوں کو جنت میں بھیجے گا. اللہ اللہ. اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو محمد پاک صحیح کی شفاعت نصیب کرے. بھائی بات یہ ہے نبی علیہ السلام کا دین چومنے سے نہیں آیا، مار کھانے سے آیا ہے، ہڈیاں توڑوانے سے آیا ہے، ملک چھوڑنے سے آیا ہے. ہر دور میں حق والوں نے پھانسی کے تاکو کو تو چوما ہے لیکن باطل کے سامنے گردن نہیں جھکی. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غازی عبد القیوم کراچی میں گزرا ہے، ایک ٹوکری تھی سر پہ اور ایک رسا تھا، مزدوری کے لیے باہر نکلا تو بازار میں کسی نے حضور پاک کو گالی دی، ٹوکری رکھ دی. ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھو کسی بڑے آدمی نے دین کے لیے قربانی نہیں دی، ہر بڑے آدمی نے دین کے ساتھ غداری کی. اب پاکستان میں دیکھ لو، پاکستان میں دیکھ لو، جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی طرز کے لوگ ہیں، جن کی حکومت آ گئی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جن کی وزارت آ گئی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جو بیچارہ اتر گیا کسی نے جوتا بھی نہ مارا. اللہ اللہ اللہ. ہمیشہ دین کے لیے غریب نے قربانی دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں، صحابہ جتنے تھے غریب تھے، غریب صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے دے دی. لاشیں میدان میں تڑپتی تھیں لیکن گردن نہیں جھکی. تو میرا بھائی دین اسلام چومنے سے صرف نہیں آیا، مار کھانے سے آیا ہے، ہڈیاں توڑوانے سے آیا ہے. تو اس نے ٹوکری بھی رکھ دی، رسا بھی رکھ دیا، خنجر نکالا اور نتھو رام اس کا نام تھا جس نے گالی نکالی تھی، اس کو جناب خنجر مارا، مار دیا. جب قتل کر دیا خود تھانے میں چلا گیا، اقرار کیا کہ میں نے خنزیر کو قتل کیا ہے جو حضور پاک کا دشمن تھا. سزائے موت ہوگی اقرار کے بعد. جب پھانسی کا رسا گلے میں ڈالنے لگے تو کہا کوئی سوال؟ کہا بھائی یہ رسا نکالو، مجھے چومنے کی اجازت دے دو. بس رسے کو نکالا اور چوما اور پھر اپنے گلے میں ڈالا. غازی عبد القیوم اس کا نام تھا. تو جتنے افسر بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ کا بندہ تو عجیب آدمی ہے، یہی رسا تو پھانسی پہ لٹکا رہا ہے اور تو رسے کو چومتا ہے. انہوں نے کہا تم کہتے ہو پھانسی کا رسا ہے، میں کہتا ہوں یار کے ملنے کا راستہ ہے. یوں نبی پاک کا دین آ گیا. ضیاء الحق صاحب تیرا ہارڈی رن جو مرزائیت کے سلسلے میں ہوا ہے کوئی وقت نہیں رکھتا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مولانا اسلم قریشی کے قاتل کو پکڑنا ہے. اگر ہم انصاف نہیں کر سکتے، اگر ہم حلال کے تخم ہیں تو مرزائیوں سے یہ بدلہ لے کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر تمہیں یہ مرزائی کتے پیارے ہیں تو ہمیں محمد کا عاشق پیارا ہے جنہوں نے اپنی جان دے کے کملی والے کی ختم نبوت کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام.
وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت فریاد نہیں. اگر تیرے میں ہمت تھی تو جو ہم پنڈی میں پہنچے تو آپ غلط بیانی کر کے غلط آرڈیننس جاری کر کے ہمیں اطمینان کیوں دلوایا تھا؟ مسلمانوں کا یہ کام ہے. اور میں الزام نہیں لگاتا، حقیقت کہتا ہوں کہ قاتل تم ہو. ٹھیک کہتا ہوں میں، بولو. اسلم قریشی کا قاتل صدر ضیاء الحق ہے، اس کی حکومت ہے. اگر تم نہیں ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ صدر کے اس فیصلے کے بعد اور طاہر الو کے پٹھے کو بال بچوں سمیت باہر کس نے بھیجا ہے؟ ہمیں ادھر یوں کہہ دو، کوڑ کوڑ ادھر اور انڈے ادھر، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر مونگ بن یا سنگ ہو جا، یا مرزائیوں کا ہو جا یا مسلمانوں کا ہو جا. صدر اور جھوٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسلمان جائیدادیں دے سکتا ہے، گردنیں قربان کروا سکتا ہے، بال بچے اجڑوا سکتا ہے، لیکن محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا جائے گا. ہم نے فیصلہ کیا ہے، ربوے میں کانفرنس میں جا رہے ہیں، تم نے پابندی لگا چھوڑی ہے، ہم ہر اس قانون کو جوتے کی ناک سے ٹھکرا دیں گے جو نبی پاک کی ختم نبوت کے آڑے آئے گا. نبی علیہ السلام کا دین، ارے تیرے سب بڑے بڑے چلیں گے، تو کیا چیز ہے؟ کیا کمال ہے تیرا؟ بھٹو نے یہ مسئلہ مانا، چاہے مسلمانوں نے طاقت سے منوایا. بتلائیے کہ جتنی تیرے دور حکومت میں مرزائیوں کو تحفظ ملا ہے کسی دور میں نہیں ملا. ٹھیک ہے تو یعنی بولو تو صحیح. ٹھیک ہے، یا تم مرزائی ہو یا تم مرزائی نواز ہو، سیدھی بات ہے. نبی پاک کی ختم نبوت کے مقابلے میں تیرے منہ کو دیکھ دے رہے، تیرے جیسے کروڑوں صدر ہوں، نبی پاک کے ادنا غلام کے جوتے کی غبار کے برابر نہیں ہو سکتے. بہت اچھے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و بابا ہے. اللہ اللہ، نبی علیہ السلام کا دین چومنے سے نہیں آیا. کتنے تک تم دھوکہ دو گے؟ ہزاروں کی تعداد پہ نہیں، لاکھوں کی تعداد پہ لوگ پنڈی پہنچے اور تم نے دھوکہ دیا ہمیں. کبھی کہا کہ شیعہ کے خلاف آرڈیننس جاری کیا ہے، وہ کوئی آرڈیننس نہیں جاری ہوا. مرزائیت کے خلاف آرڈیننس جاری کیا، وہ نہیں ہوا. مرزائی اذانیں دیتے ہیں، کیا ہوا اگر لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں دیتے؟ انہوں نے مسجد کا نام دیا تو بیت ذکر رکھ دیا. انہوں نے صاف بات کرو، تم مرزائی ہو یا مرزائی نواز ہو، کھل کے میدان میں آؤ، پھر دیکھو تم بھی جوہر دکھاؤ اور ہم بھی جوہر دکھلائیں. ایوب سے تیرا زیادہ اثر ہے، بھٹو سے جو قومی ووٹوں سے آگے آیا تھا جناب کا اس سے زیادہ اثر ہے. سب کچھ مسلمان برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج دین کو مکمل کر چھوڑا، میرے محمد کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کی رحمت، اس جہان اور اس جہان کی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کسی نے لکھا ہے موسم گل آتے ہی دیوانوں نے گلستان لوٹ لیا. اس کیا کہیے، گوشہ گوشہ
داما داما لوٹ لیا. لوٹنے والوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اے دوست. زر لوٹا ہے زرداروں کا ننگے غریباں لوٹ لیا. رہنما غیروں کی بیداد کو بھولے یوں اپنوں نے اپنایا. ظاہر ظاہر ہمدردی کی پنہا پنہا لوٹ لیا. رہنما رہنما ہم جن کو سمجھے راہ زنی میں یکتا تھے. ہر راہی کو راہ پہ لا کر راہ کا سامان لوٹ لیا. ہم نے سمجھا تھا اسلام کا نعرہ لگاتا ہے, خطبہ پڑھتا ہے 1.5 گھنٹہ جیسے کہ جنید بغدادی دا پوتا آیا تھا. رہنما ہم جن کو سمجھے راہ زنی میں یکتا تھے. ہر راہی کو راہ پہ لا کر راہ کا سامان لوٹ لیا. ایمان ایمان نعرے لاؤن والا, خود میں لمبے پڑھنے والا. ایمان ایمان کہنے والوں ایمان کا کچھ ہوش بھی ہے. ایمان ایمان کہنے والوں ایمان کا کچھ ہوش بھی ہے. تیرے کافر اندیشوں نے تیرا ایمان لوٹ لیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان میں داخل ہو جاؤ پر اسلام کو قبول کرو پوری طور پہ اور دل سے. اللہ بھائی ہر بندہ کہتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید نہ ہوتے تو شہادت کا یہ مقام قیامت تک نہ ہوتا. ہر آدمی کو خیال آتا ہے کہ جب حسین نے گردن دے دی تو ہم اسلام کے لیے کیوں نہ نکلے. اللہ دشمنوں کو قتل کیجئے زخم کھاتے جائیے, سینہ تیروں سے ہو چھلنی مسکراتے جائیے. کب شہیدان وفا ہوتے ہیں پابندے حیات, موت ان سے سیکھتی ہے آ کے آئینے حیات. سرخی خون شہیدوں سے فلک ہے لالا گوں, ہے فلک پر حشر تک اس رنگ خونی کو ثبات. کون روز آزمائش صابر و شاکر رہا, کون سینہ تان کر لایا تھا تابے حادثات. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس شیر نے روز عاشورہ سرے میدان دی تھی باطل کو مات. روتے ہیں جن و بشر حور و ملک کس پر مدام, کس کی مظلومی کا چرچا ہے آج در شش جہات. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة لا إله إلا الله. شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پہ خطاب فرما رہے تھے محمد لقمان علی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں ان دوستوں تک پہنچ سکیں, اور ٹائم لائن چینل کو
سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔